کوئی ڈاکٹرائن، کوئی فارمولہ۔ اس قوم کو ڈاکٹرائن اور مائنس پلس فارمولے بیچنے والے آج کہاں گئے؟ 6 سال تک اس قوم کے سیاہ و سفید کا مالک کدھر گیا جو 22 کروڑ عوام والے اس ملک کی فصلوں کو اپنے نام نہاد تھنک ٹینکوں کے تلے رونتا رہا؟ اب خواہش ہے کہ اسے گمنامی میں جینے دیا جائے۔ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ بلا شرمندگی یا اظہار افسوس یہ دعویٰ کیا گیا کہ فروری 2021 سے اس قوم کے آئین اور قانون کے ساتھ بلااتکار کرنا بند کر دیا تھا۔ آئین کا غدار اور اس کے حاضر سروس ساتھیوں کے اس جرم نے جن سیاسی بچوں کو جنم دیا تھا وہ ممتا جیسی اس ریاست سے اب بلک بلک کر دودھ مانگ رہے ہیں۔ ان حقیقی آزادی کے معصوم بچوں کی رضائی ماں کون بنے گا؟ دوسری طرف ڈاکٹرائنوں کے دور کے سیاسی زیادتی کا شکار لوگ اب نیب اور عدالتوں سے باعزت بری ہو رہے ہیں تو شور مچ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 نمبر طریقوں سے، اور وہ بھی کمزور کیس بنا کر، جو سیاسی انجینئرنگ 2018 اور بعد میں ہوئی، اب اس کو ختم کرنے کے لیے 1 نمبر طریقے کی خواہش انتہائی غیر منطقی اور مضحکہ خیز ہے۔ یہ NRO-2 اور ہواؤں کے رخ کی تبدیلی نہیں بلکہ مقدمات درج ہی اسی معیار کے کرائے گئے تھے کہ جو سیاستدان اور بیوروکریٹ لائن حاضر ہو گئے وہ باعزت بری، اور جو نہیں مانے وہ کھجل اور خوار ہی ہوتے رہیں گے۔ ان مقدمات کا مقصد کبھی جرم و سزا تھا ہی نہیں۔ اب دھاڑے مارنے والے عمران خان خود ہی اس حقیقت کا پردہ چاک کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ نیب ان کے کنٹرول میں تھا ہی نہیں۔ کیا وہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے تھے؟ اور یہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ آخر کب تک یہ NRO کے نعروں سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا؟ اسحاق ڈار واپس آئے اور کیس ختم ہوا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات ثابت نہ ہو سکے، اور اب سلمان شہباز بھی واپس ہو چکے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی منشیات کا مقدمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں بھی ختم ہو گئی، اور ان سزاؤں کے اختتامی حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نیب کا ادارہ لندن جائیدادوں سے نواز شریف کا تعلق بھی ثابت نہیں کر سکا تو پھر مریم نواز پر الزام کیسے لگایا جا سکتا تھا؟ مریم نواز کی سزاؤں کو کالعدم قرار دینے والے حکم سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نواز شریف کو اقامے کے معاملے میں بیٹے کی کمپنی سے غیر وصول شدہ تنخواہ پر نااہل کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ سپریم کورٹ کرپشن الزامات میں خود تو ٹرائل کر نہیں سکتی تھی، اور نواز شریف کا میڈیا ٹرائل کرنا بھی مقصود تھا، اور کرپشن ٹرائل کا عمل شروع ہونے تک اسے وزارت عظمیٰ سے ہٹانا بھی ضروری تھا۔ 2014 میں جنرل راحیل شریف کے ڈی چوک کے دھرنے میں ناکامی کے بعد جنرل باجوہ نے سپریم کورٹ میں دھرنا سجا لیا تھا۔ -1 فارمولے کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن کے ناسور نے سر اٹھا کر 2018 کے الیکشنز میں اپنے لاڈلے عمران خان کو اقتدار کے جھولے پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد نکا اور نکے کا ابا دونوں ہی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے اور شرمسار ہوئے۔ نکالے گئے نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان ایک نئے سیاسی ابے کی تلاش میں ہیں۔ عمران خان اسی ماہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان اور نئے آرمی چیف سے امر بالمعروف پر چلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ بقول ان کے وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ بس اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ امر بالمعروف وہ ہوگا کہ جو غلطیاں مان کر دہرانے والا کمزور حافظے کا عمران خان کہے گا، یا وہ جو ایک حافظ قرآن کہے گا۔ یہ کیسا سیاستدان ہے جو سیاست کے شاہی محلے کی بالکونی سے علاقے کے نئے تھانے دار کو بھی دعوت سیاست دینے سے باز نہیں آ رہا؟ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کھنگورے کے بغیر خان صاحب کے نظریہ انصاف میں جنبش نہیں ہوتی۔ خان صاحب کی ایک بھی تقریر اسٹیبلشمنٹ کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ ان کی اپنی محدود سیاسی سوچ ہے، جس کے مطابق وہ سویلین
بدعنوان لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے، نہ ہی ان سے مذاکرات کریں گے۔ ان کا بس چلے تو بطور چیئرمین پی ٹی آئی وہ اپنے ساتھ ایک مستقل ملٹری سیکرٹری رکھ لیں، جسے دیکھ دیکھ کر ان کی سیاسی بصارت کو تقویت ملتی رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجبوری کا نام شکریہ کے مصداق خان صاحب حکمران نون لیگ سے ایوان صدر کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں۔ ویسے وفاقی وزیر کا صدر مملکت سے ملنا آئینی فرائض منصبی میں بھی شامل ہے۔ معلوم نہیں ایوان صدر میں جنرل باجوہ، عمران خان اور صدر علوی کی ملاقاتیں کس آئین اور کس قانون کے دائرے میں آتی تھی۔ استعفوں کے بعد لانگ مارچ اور اب صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل تک کا سفر تو کٹ گیا ہے۔ اب دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو کس نئی راہ پر ڈالتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور حکمران اتحاد کے بیچ کی راہ نکل آئے اور سیاسی غیر یقینی کی فضا کم کی جا سکے؟ بظاہر ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے اس غیر یقینی کی صورتحال میں مزید محتاط ہو چکے ہیں، جس سے غیر یقینی کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ اگر عمران خان اور نواز شریف خود کو تاریخ میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے ذمہ داران کی صف اول میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو فوری طور پر دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ جائے اور عمران خان اور نواز شریف کی جماعتیں آئندہ جون میں مشترکہ بجٹ پیش کریں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر بجٹ سے پہلے معاشی پالیسی پر اعلانیہ اتفاق رائے کر دیں۔ اس کو میثاق معیشت کہیں یا کچھ بھی، اگر دونوں بڑی جماعتیں بنیادی معاشی اقدامات پر اتفاق کا اعلان کر دیں اور کسی بھی نگران حکومت کے دوران بھی اس پر کاربند رہنے کا اعلان کریں تو آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے لیے یہ بہت بڑی یقین دہانی ہوگی۔ اس کے لیے حکمران اتحاد اور پی ٹی آئی اپنے اپنے ماہرین معاشیات کو آئندہ بجٹ کی تیاری اور اس پر ممکنہ معاہدے کے لیے تیار کریں۔ اگر میثاق معیشت ہو جاتا ہے تو پھر حکمران اتحاد کو بھی جلد الیکشنز پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر دونوں فریق الیکشن میں ریاست کی معاشی مجبوریوں اور تقاضوں کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھا پائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں میثاق معیشت بناؤ، جلد الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ ایک ایسا نعرہ بن سکتا ہے جو ہر جماعت لگا سکے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، حکمران جماعت الیکشن کے دوران گرتی معیشت اور مشکل فیصلوں سے خوف کا شکار رہی تو پھر ملکی معیشت اور قومی وجود کو ناقابل تلافی نقصان ہو جانے کے بعد عمران خان اور نواز شریف مل کر بھی حالات کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ معلوم نہیں عمران خان ملک کے دیوالیہ ہونے کے امکان سے خوف زدہ ہیں یا خوش۔ اگر وہ واقعی ملک کے لیے پریشان ہوتے تو سیاست کو چھوڑ کے اپنے سارے آزمودہ وزرائے خزانہ میں سے کسی ایک کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ حکومت کو سر عام تجاویز دینے کی ذمہ داری ضرور سونپتے۔ اب اپوزیشن سے تجاویز یا مشورے مانگ کر حکومت تو کبھی بھی خود کو نالائق یا کمزور ظاہر کرنے سے رہی، تاہم اپوزیشن کو کسی سیمینار میں مدعو کرنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کیا حکومت اور اپوزیشن کو ایک بار پھر کسی باجوے کے ڈاکٹرائن یا اس کے فارمولے کا انتظار ہے؟ کیا ہماری قوم چند ٹرکوں کے پیچھے تصاویر میں نظر آنے والے ایسے گمنام فلاسفر جرنیلوں کو بھول نہیں سکتی جو وردی میں 20 اینکروں کو 6 گھنٹے لیکچر دیتے نہیں تھکتے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی اوقات اتنی نہیں ہوتی کہ ایک عام صحافی کو ایک انٹرویو ہی دے سکیں؟